الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی گناہ گاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ گناہ گاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہ گاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز محترم بزرگوں، ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کائنات کے اندر انسان دنیا کے اندر رہتے تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں ہی میں سے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجے۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر اللہ رب العزت انسانوں کی طرف فرشتوں میں سے انبیاء بنا کر بھیج دیتے تو انسان یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، یہ تو فرشتے ہیں، انہیں دنیا کے اندر نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ یہ کھاتے پیتے ہیں، نہ انہیں شادیوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اللہ کے احکامات مانتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہے، ہم انسان ہیں، ہم کس طرح اتنے کام کریں گے؟ کیونکہ کائنات کے اندر بسنے والی انسانیت تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب بھی انسانیت سے کیا، اور ان انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 14ویں پارے کی سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بنا کر مگر مرد ہی بھیجے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں، تم جانتے نہیں ہو تو تم اہل علم سے پوچھ لو، تم اہل علم سے، علماء سے اس بارے میں پوچھ لو کہ اللہ نے اپنے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے وہ کون تھے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ سارے کے سارے مرد تھے اور انسان تھے۔ دوسری آیت کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کے اندر 11 نمبر آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبی وہ کیا کہتے ہیں، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم لیکن تمہارے جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمارے سروں کے اوپر نبوت والا تاج رکھ دیا۔ یہ احسان کرتے ہوئے اللہ نے انسانوں کے اوپر، انسانوں ہی میں سے اپنے نبی بھیجے اور ان کو نبی بنا دیا۔ اور تیسری آیت سورہ یونس کی آیت 11ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ
अन अन्ज़िरिन्नास वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरूना इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं लोगों को क्यों ये ताज्जुब हो जाता है, अन औहैना ये कि हमने वही कर दी इनमें से मर्दों की तरफ वो के लोगों को डराएं और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अम्बिया की जिन्स के बारे में हमें ये बता रहे हैं कि जितने भी नबी मैंने दुनिया के अंदर भेजे उन सब को मैंने इंसानों ही से बनाया है और वो इंसान ही थे, इंसानियत की हिदायत के लिए आए। तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत के लिए इंसानों ही के अंदर अंबिया बनाकर इंसानों की रहनुमाई करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं। और इसी तरह सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद इस बात को इरशाद फरमाते हैं। आयत नंबर 63 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अवाजिबतुम अन जाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम व लितत्तकू व लअल्लकुम तुरहमून। लोगों को क्यों ताज्जुब है, क्यों हैरान है लोग इस बात से कि उनकी तरफ मर्दों में अल्लाह ने रसूल बनाकर भेज दिया। क्यों लोगों को ताज्जुब क्यों हो जाता है इससे? ये वो सवालात हैं कि जो मुशरिकीन मक्का ने किए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ भी। ये तो उमूमी आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह तमाम अम्बिया के बारे में फरमा रहे हैं कि मैंने अपने तमाम अम्बिया और रसूल इंसानों में से भेजे। वो इंसान ही थे, इंसानों की हिदायत के लिए आए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के लिए खुसूसी आयात जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई हैं। मुशरिकीन मक्का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते और एतराज़ करते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो यूँ कर दें यूँ कर दें। ये सारे सवालात में ज़िक्र करूँगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इब्तिदा करते हैं अपनी तबलीग का, फ़रान की चोटी के ऊपर खड़े होकर ऐलान करते हैं या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। ए लोगो तुम कलमा पढ़ लो, अल्लाह को एक इलाह मान लो, अल्लाह को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मान लो, अल्लाह को नफ़े नुकसान का मालिक बना लो, अल्लाह ही को बरकतें देने वाला। क्यों कि बरकतें देने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ही को तुम अपना रब बना लो, अल्लाह ही को अपनी मुश्किलें आसान करने वाला बना लो, अल्लाह ही को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा, अल्लाह ही को इबादत के लायक बना लो। जब ये ऐलान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तो इस ऐलान के जवाब में नबी अलैहिस्सलाम के गले में लोगों ने हार नहीं डाले, लोगों ने हार नहीं डाले, बल्कि लोगों ने पत्थर बरसाए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कि आप हमारे बहुत सारे खुदाओं से हटा के, बहुत सारे हाजत रवाओं से हटा के एक अल्लाह की दावत देने लगे। ये 360 बुत जो हमने रखे हुए बैतुल्लाह के अंदर काबा में, ये किस लिए? फिर इन सब का क्या काम होगा? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में हार नहीं डाले इन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ताने, इल्ज़ाम और बुहतान लगाए और बुरे अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहे। कभी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि आप कज़्ज़ाब हैं, नाउज़ बिल्लाह, आप झूठे हैं। कभी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि आप तो साहिर हैं,
کبھی آپ جادوگر ہیں، کبھی کیا، کبھی کہنے لگے تو اللہ کا رسول نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے یہ باتیں کرتا ہے۔ ان سب باتوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑے عجیب انداز میں دیا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس حکمت برے قرآن کی قسم ہے، حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ مجنون ہیں، آپ تو نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت علیہم ربک بمجنون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم ہے، اور جو قلم لکھتے ہیں ان سب کی قسم ہے، یہ قلم اور قلم جو لکھتا ہے ان سب کی قسم ہے، اور یہ سب چیزیں گواہ ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور فرمانے لگے نبی علیہ السلام کہ انہوں نے مجھے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ نے بڑے دکھ پہنچائے، لیکن نبی علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر لگے رہے، اور اسی طرح جب اپنی دعوت ختم نہ کی تو مشرکین مکہ اعتراض کرنا شروع ہوئے، ہر بات کے اوپر اعتراض۔ جب بھی کوئی قرآن سنائے، قرآن کی بات کرے، اس کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن سے، جب سے نبی علیہ السلام تشریف لائے، قرآن سنایا، اللہ کی وحدانیت سنائی، تو ان کے اوپر اعتراض ہوئے، اور اب تک جو بھی قرآن بیان کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، اس کے اوپر اعتراض ضرور ہوں گے، لوگ تانے دیں گے، بہتان لگائیں گے اس کے اوپر۔ نبی علیہ السلام کو یہ کیا کہنے لگے؟ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کیا کریں؟ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ اس زمین کے اندر ہمارے لیے چشمہ جاری کر دیں۔ بھئی سوال کیا اور جواب کیا؟ نبی علیہ السلام اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں، اور انہوں نے کیا سوال کیا کہ ہم تو نہیں مانتے، اگر ہاں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جو مکہ کی پتھریلی زمین ہے نا، اس سے آپ پانی کا چشمہ جاری کر دیں۔ اس کا معنی یہی ہے کہ ایک بندہ کسی کو دعوت دے کہ آؤ نماز پڑھ لو، مسجد کو جاتے ہیں، وہ بندہ شرط لگائے کہ آپ اس طرح کرو کہ یہ باہر گاڑی کھڑی ہے، اس سے اٹھاؤ آپ، یہ اس طرح کا سوال ہے، بس اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اس طرح کریں، اس زمین کے اندر چشمہ جاری کر دیں پانی کا۔ یہ ایک اعتراض تھا ان کا۔ اور دوسرا کیا کہنے لگے؟ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ اگر یوں نہیں تو آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے۔ آپ غریب آدمی ہیں، اس کے لیے تو مال و دولت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری غریبی کو چھوڑو، میری دولت کو چھوڑو، میری دعوت کو دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ اگرچہ میرے پاس مال و جائیداد نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ اگر یوں نہیں تو آپ کے لیے کوئی کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، پھر اس میں بھی نیچے نہریں جاری ہو جائیں، ہم تب آپ کو اللہ کا سچا رسول مانیں گے۔ اور تیسری بات کہنے لگے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا،
او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں ہمارے اوپر، جس طرح کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو اسی طرح آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ اگر یوں بھی نہیں کر سکتے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہم اس وقت آپ کو مانیں گے جس وقت اللہ آ کے ہمارے آمنے سامنے ہمیں کہہ دے کہ یہ میرا رسول ہے، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ کے کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اب مان لیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تو آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، بنا ہوا اچھی بلڈنگ ہو، تب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان کی طرف چڑھ جائیں۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں اور یہ سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کوئی سونے کا محل بنا ہوا ہو، یا آپ آسمانوں کی طرف چڑھ جائیں، آسمانوں کی طرف چڑھ جائیں، اور آسمان کو چڑھنا بھی صرف نہیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور آپ کے صرف چڑھنے کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ آپ یوں آسمان کے اوپر چڑھیں اور آسمان سے کوئی خط لے کے آئیں جس کے اوپر لکھا ہو، اللہ لکھ کے دے دے کہ یہ میرا رسول ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی ضد اور جہالت دیکھیں آپ، کہ ہم آپ کو، ان کا ایک مین سوال یہ تھا، ان کے ذہن میں جو شبہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک انسان ہے اور یہ کس طرح نبی بن گیا ہے۔ قرآن نے اس بات کو بڑا ذکر کیا ہے کہ انسان کس طرح نبی بن سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں ہی میں سے میں نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے نا، اور اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے صرف آسمان کی طرف چڑھنے کی بات نہیں ہے، آسمان کو چڑھیں اور وہاں سے اللہ کی طرف سے کوئی خط لے کے آئیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ آسمان کی طرف چڑھیں اور وہاں سے کوئی چیز ہمارے لیے پڑھنے کے لیے لائیں، یعنی کہ ایتی بقرآن ھذا، کوئی دوسرا غیر ھذا، کوئی دوسرا قرآن ہمارے لیے لائیں۔ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، کوئی دوسرا قرآن لے کے آئیں، او بدلو، یا اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی آیتوں میں تبدیلی چاہتے تھے؟ قرآن کی آیتوں میں جنت کا تذکرہ، کوئی کھانے پینے کی بات، ان آیتوں میں تبدیلی چاہتے تھے وہ؟ بھلا جنت سے بھی کوئی تنگ ہوتا ہے؟ یہ کھانے پینے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں، وہ ان آیتوں میں تبدیلی چاہتے تھے جن آیتوں کے اندر ان کے عقائد کے اوپر رد ہوتا تھا۔ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے مختلف کاموں کے لیے، اور پھر ان سے آیتیں مانگتے اور پوری کرواتے۔ کہاں وہ پوری کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، کہ آپ لوگوں کے لیے مثال بیان کریں۔ کون سی مثال؟ ان لوگوں کی کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنی عبادت کے لائق کسی اور کو بنا لیا ہے، جن کو انہوں نے اپنا معبود اور الہ بنایا ہوا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا،
یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یا اللہ کوئی ایک نہیں بنا سکتا، سارے اکٹھے ہو کے بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، لیکن مکھی اگر ان کے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کے بھاگ جائے، چھین کے لے جائے، لا يستنقذوه منه، یہ اس سے واپس نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، یہ دونوں کمزور ہیں۔ انہی آیتوں میں یہ تبدیلی چاہتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس قرآن کو بدلیں، کوئی دوسرا قرآن لائیں، یا اس کے اندر کوئی آیتیں تبدیل کر دیں، تب ہم مانیں گے، ورنہ آپ کا آسمان کی طرف چڑھنا بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اب اللہ نے ان ساری باتوں کا جواب دیا، قل سبحان ربی، کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے میرا رب پاک ہے۔ سوال کیا تھے ان کے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول اس وقت مانیں گے آپ پانی کا چشمہ جاری کر دیں، آپ کے لیے کوئی انگوروں کے کھجوروں کے باغات ہونے چاہیے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں ہمارے اوپر، یا اللہ آ کے خود کہہ دے ہمارے آمنے سامنے کہ یہ میرا رسول ہے، یا آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمانوں کو چڑھیں اور وہاں سے کوئی خط لے کے آئیں جس میں لکھا ہو کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سوال سارے انہوں نے یہ کیے، اللہ نے جواب کیا دیا کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے سبحان ربی، بھائی یہ کام تو وہ ذات کر سکتی ہے کہ جو معبود ہو، میں تو اللہ کا محبوب ہوں اور پیغمبر ہوں اور انسان ہوں، یہ میرے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میں اپنے رب کا شریک نہیں ہوں کہ میں اپنے رب سے یہ کام کرواتا رہوں۔ حل کنت الا بشر الرسولہ، آپ اپنی حیثیت واضح کریں کہ آپ کون ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی اللہ کا شریک تھوڑا ہی ہوں کہ میں یہ کام کرتا رہوں۔ یہ کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بھئی یہ ساری باتیں جب ہو گئیں تو ان لوگوں کو کس چیز نے روکا ایمان لانے سے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، انہیں اللہ فرماتے ہیں کسی چیز نے بھی ایمان لانے سے منع نہیں کیا، مگر صرف اس اشکال نے ان کے ایمان کے اندر خلل ڈال دیا۔ یہ کہا کرتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا۔ وہی بات میں جو ذکر کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ کے ایمان کے اندر رکاوٹ سب سے بڑی کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے انسان کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر، یہ کوئی فرشتوں والی مخلوق ہونی چاہیے، انسانوں کے اندر کس طرح یہ آئے اور نبی بن کے آئے۔ ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے ایک انسان کو ہمارے لیے رسول کیوں بنا دیا؟ آگے اللہ رب العزت اس بات کو مزید سمجھاتے ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اے نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر زمین کے اندر رہنے والے فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمینوں میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ رسول بنا کے بھیجتا۔ جب زمینوں میں کائنات میں بسنے والے انسان ہیں تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کے سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے میں نے انسان ہی نبی بنا کے بھیجا ہے۔
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ رب العزت اس بات کو مزید سمجھاتے ہوئے 8ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کی طرف فرشتوں کو بھی بھیج دوں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے جتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے وہ بھی ان سے بات کر لیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کے سامنے ساری کائنات کو واپس کر دوں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی جہالت اور ضد ہے، اور ضدی انسان کبھی بھی بات نہیں سمجھتا۔ جہالت ہو نا، غفلت جسے کہتے ہیں، لا علمی، اس سے بات بتائی جائے تو وہ مان جاتا ہے، لیکن جس بندے کے اندر ضد ہو وہ ضدی انسان کبھی بھی نہیں سمجھتا۔ اسے قرآن سناؤ وہ اپنی بات کہے گا، اسے حدیث مبارکہ سناؤ وہ اپنی بات کہے گا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کے اندر سے ضد ختم جب تک نہیں ہوگی وہ نہیں سمجھے گا۔ تو مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے ضد کی، اور ضد کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ آیا انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ فرشتے نازل کرتے، ہم ان کی بات کو مانتے، انسان بھلا کس طرح ہماری رہنمائی کے لیے آ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔